الحاقہ ہے، اس کی آیت نمبر 13 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، عقیدہ آخرت یہاں بیان کیا گیا، اور 36-37 تک یہ مضمون چلیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور پھونک دیا جائے گا، ایک دم سور پھونکنا یعنی اچانک سور پھونک دیا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، دفعتاً چورا چورا کر دیے جائیں گے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ آخرت کا ایک حصہ ہے کہ قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب آپس میں ٹکرا کے پاش پاش ہو جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو وہ دن ہے کہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائیں گے۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو اس دن اس کا معاملہ انتہائی نازک ہوگا، جس کو ہم پتلا حال کہتے ہیں، جو کوئی بہت ہی نازک حال میں ہو تو ہم کہتے ہیں جس کو تو بڑی پتلی حالت ہے، تو یہ مراد ہے کہ بالکل آسمان جو ہے وہ نازک حالت میں ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اس دن تیرے رب کا عرش، فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ انہیں حملۃ العرش کہتے ہیں، یہ 8 فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائیں گے۔ اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس عرش الہی کی کیفیت کیا ہے، یہ بھی ایک مطلب راز ہے جو ہم دیکھ کر ہی جان سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں سمانے سے پاک و صاف ہے، کسی جگہ بیٹھنے سے پاک و صاف ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ جسمانیت نہیں رکھتا ہے۔ تو ایک عرش کیا وہ ایک تخت کی مثل ہے، ایک بادشاہ کے تخت کی طرح ہے، ایک بادشاہ کے بیٹھنے کے اسٹیج کی طرح ہے؟ کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر کیفیات یہی بتاتی ہیں، بظاہر آیات اور احادیث کا ظاہر یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک تخت کی مثل ہے جسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے کہ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکے گی، ان راہ فرار ممکن نہیں ہے، ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ حدیث بھی آپ کو عرض کی تھی کہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بڑا ہی گناہگار تھا، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو وہ بہت گھبرایا کہ اب تو میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو کیا جواب دوں گا۔ تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلانا اور آدھی راکھ پانی میں بہا دینا، آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا۔ جو اس کے ذہن میں اس وقت آیا اس نے وہ وصیت کر دی، اور بنی اسرائیل میں اس زمانے میں یہ وصیت جائز تھی۔ آج کے دور میں جائز نہیں ہے، ہمارے ہاں مردے کو جلانا یہ سخت ناجائز اور حرام ہے۔ بہرحال تھا مسلمان، یقینی سی بات ہے عقیدہ آخرت تو رکھتا تھا، اس کے گھر والوں نے اس کی حسب وصیت اسے جلایا اور آدھی آدھی راکھ جہاں جہاں اس نے کہا تھا پہنچائی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا انتقال ہوا، یہ راکھ اڑائی گئی، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پایا کہ اللہ نے پانی کو حکم دیا راکھ جمع کرو، ہوا کو حکم دیا راکھ جمع کر، راکھ جمع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور جیتا جاگتا انسان بن گیا، راہ فرار ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتا تو نے یہ وصیت کیوں کی؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، تو خوب جانتا ہے کہ میری قلبی کیفیات کیا تھیں، میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ تھا، میں ڈر رہا تھا کہ تیری بارگاہ میں آؤں گا تو غضب فرمائے گا، اس خوف کی وجہ سے، تیرے گرفت کے خوف کی وجہ سے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کے گواہ ہو جاؤ کہ اس خوف کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش فرما دی، اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ آخرت آپ دیکھیے، اللہ کی گرفت کا احساس، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا احساس اگر صحیح ہو، اس کا خوف غالب ہو تو بعض اوقات کثرت گناہ کے باوجود نافع ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اس قسم کی روایات کے سنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم گناہوں پر دلیر کر رہے ہیں یا دلیر ہو جانے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ چلو جی بہت سارے گناہ کرو اور دل میں اللہ کا خوف رکھیں گے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ گناہ بعض اوقات انسان کے ایمان کے زوال کا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر کوئی خوف، زبانی خوف کے الفاظ زبان سے ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو انسان کے گناہ کا ارتکاب ہی اس کی بے خوفی کی علامت ہے۔ خوف ہوتا تو، اگر اللہ کی گرفت کا خوف ہوتا تو گناہ کرتا ہی کیوں؟ چلیں گناہ کرتے ہوئے خوف نہیں تھا تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بعد میں خوف کی صحیح وہ کیفیات مل جائیں کہ جو انسان کے گناہ بخشوانے
اور اس کی مغفرت کا سبب بن جاتی ہیں۔ بعض اوقات انسان گناہ کر کر کے اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ پھر اسے ندامت نہیں ہوتی، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی ہے، وہ گناہ کرتا ہے، ہنستا مسکراتا ہے اور اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اسی کل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کل وہ کیفیت آئے گی، خوف پیدا ہوگا، انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی، لیکن وہ کل اس کی زندگی میں آ نہیں پاتا ہے کہ فرشتہ اس کے زندگی کے دروازے پر اچانک دستک دے کر اس کے پیاروں کے درمیان سے اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے، اور پھر انسان پچھتاتا رہتا ہے کہ کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیتا۔ لیکن بہرحال آپ کو یہ بتایا، یہ اس لیے حدیث یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لو میرا نام اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچ جاؤں گا، یعنی حساب کتاب کے بعد یہی میرا انجام ہوگا، میں اس کو یقین سے جانتا تھا، اس لیے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کا کہنا مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کے قاصدین علماء اسلام یا جو مبلغین مجھے نصیحت کیا کرتے تھے، ان کے نصیحت کے موافق میں نے عمل کیا، تو مجھے یقین تھا کہ میں اسی نتیجے پر پہنچوں گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فی جنت عالیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر وہ من مانتے چین میں ہوں گے۔ من مانتے چین کا مطلب اپنی پسندیدہ زندگی میں ہوں گے، بلند و بالا باغ میں، قطوفہا دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی اس میں جو پھل لگے ہوئے ہیں گچھوں کی شکل میں وہ بالکل جھکے ہوئے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان فرمائی، اور حدیث میں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ اتنے نیچے پھل ہوں گے کہ وہ لیٹے لیٹے اپنے بستر پہ یعنی تخت کے اوپر لیٹا ہوگا تو ہاتھ بڑھا کے اس طرح پھل توڑ کر کھا لے گا، اتنے نزدیک اس کے پھل آ جائیں گے۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو خوشی کے ساتھ، یہ صلہ ہے اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا، جو پچھلے دنیا کے اندر اعمال آگے بھیجے آج اس کا بدلہ حاصل کرو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص جسے اس کا نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، افسوس کسی طرح موت ہی قصہ چکا دیتی، یعنی کاش کہ موت کے ساتھ ہی سب معاملہ ختم ہو جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، میرا تمام زور جاتا رہا، قوت، میری طاقت، افرادی قوت، منصب کی قوت، پارٹی قوت، سب ختم۔ خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے، اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ ایک ہاتھ یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے، اس کو شرعی گز کہتے ہیں، 70 گز کی وہ زنجیر ہوگی، اور پرونے کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس شخص کے حلق سے وہ ڈالی جائے گی اور اس کے پیچھے کے مقام سے نکال کر اس کو اس طرح پورا لپیٹ دیا جائے گا اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا۔ اب دیکھیے کافر بھی بھگوان کا تصور تو رکھتا ہے، خدا کا تصور رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دیگر عقائد ہیں ضروری، ان پر ایمان لانا یہ دراصل اللہ پر ایمان لانا ہے، اس پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مطففین میں اسی چیز کو بیان فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ کفار ان مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ بے شک یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ کفار کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے، یعنی کفار کو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کا جا کے محاسبہ کریں۔ اگر ہم آج کے تناظر میں دیکھیں تو جو مسلمان بعمل مسلمان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے ہم کوشچن کرتے ہیں کہ تمہیں اس کا اختیار دیا گیا تھا
یا تمہیں یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے کہ تم ایک باعمل کو بے عملی کی طرف مائل کرو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی عمل کر رہا ہے تو کیوں خواہ ایک تو آپ خود عمل نہیں کرتے ہیں، دوسرا کوئی عمل کر رہا ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو دو جرم آپ کر رہے ہیں، خود بھی مجرم کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا، اور پھر دوسرے کو اطاعت کی طرف مائل نہ ہونے دینا، یہ ایک اور مزید سرکشی۔ یہ منصب آپ کو دیا تو نہیں گیا تھا، یہ ذمہ داری تو سونپی نہیں گئی تھی، لیکن اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو بہت ہی غلط معاملہ ہے۔ لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج یعنی قیامت کے روز ایمان والے کافروں سے مذاق کریں گے، ان پر ہنسیں گے۔ تو یہی ہوگا، پھر وہ مجرمین کھڑے ہوں گے لائن کے اندر، سر جھکے ہوں گے، ندامت، پچھتاوا، شرمندگی، اور اپنے کیے ہوئے کے اوپر شدید قسم کا ان کو رنج اور غم ہوگا۔ اس وقت جنت کی طرف جاتے ہوئے مسلمان ان کے اوپر ہنس رہے ہوں گے کہ دیکھو یہی تھا نا جو ہمارا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کر گزارش کرتے ہیں کہ کبھی کسی باعمل بننے والے شخص کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش مت کیجیے گا، ان کا مذاق مت اڑائیے گا۔ یہ ایسے لوگ کوئی بیوقوف نہیں ہیں، جاہل نہیں ہیں، کم عقل نہیں ہیں، یہ بہت سمجھدار ہیں۔ اگر آپ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں تو پھر انتظار کیجئے اس دن کا کہ جس دن دونوں گروپ وہاں پر حاضر ہوں گے۔ آپ خود غور کر لیں، ہم آپ سے دائرہ ادب میں رہ کر پوچھتے ہیں بتائیے انعام کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا یا اس عمل کرنے والے کو ملے گا؟ جب آپ کا دل اور آپ کا ضمیر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ سرخرو یہی ہوں گے، تو کیوں اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر کے کسی نیک شخص کو آپ مذاق اڑا کر اور اس پر طنز کر کے اور اسے حقیر اور کمتر ثابت کر کے دوبارہ گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ قطعاً غلط رویہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو، بروز قیامت آپ جہنمی کی لائن میں کھڑے ہوں، اور وہ نیک شخص جس کو آپ اپنی گیدرنگ میں، اپنے سرکل میں، اپنے دوستوں کے درمیان گھیر کر اس کو مذاق اڑایا کرتے تھے یا اس کو حقیر سمجھ کر اپنے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ فخر سے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ پر ایک طنزیہ نگاہ ڈالتا ہوا گزر رہا ہو، کیا فائدہ پھر ایسے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنے کا؟ اس لیے یہ موقع ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج کے دن یعنی قیامت کے روز ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، یا تو نعمت کو دیکھتے ہوں گے، یا ایک روایت کے مطابق جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جو جہنم کی طرف کھلے گی، اور وہاں پر وہ آرام سے جنتی اپنے مقام پر بیٹھ کے جہنمیوں کے مناظر دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ حدیثوں کے اندر مضامین آئے ہیں کہ اس وقت پھر وہ جہنمی ان کو پکار کر کہیں گے کہ ایک تھوڑا سا ہمیں اگر تم پانی پلا دو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، لیکن مسلمان کہیں گے ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، دنیا میں ہم تمہیں سمجھایا کرتے تھے تم نہیں مانتے تھے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کھڑکی بند کر دی جائے گی، کفار پہ مزید حسرت طاری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، تو کیا کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی جب بروز قیامت کا کفار اپنے نام اعمال کو بائیں ہاتھ میں لے کر جہنم میں جائیں گے تو گویا کہ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا فائدہ ہوا تمہیں مسلمانوں کا مذاق اڑا کر وہاں پر، جس کو ہم ذرا نچلی سطح پر آ کے لفظ استعمال کرتے ہیں ڈیڑھ ہوشیاری، کہ ایک تو ہوشیار ہوتا ہے، ایک ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، ہوشیار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے مسلمان بھی آپ کو تقریباً ہر گھر میں مل جائیں گے، اور زیادہ تر معذرت کے ساتھ یہ وہ ہوتے ہیں جو دادا دادی، ابا جان، امی جان، بڑے بھائی، چچا، پھپھا، یہ لوگ زیادہ گڑبڑیں کرتے ہیں۔ یہ پوری زندگی نفسانی خواہش میں خود تو گزار لی ہوتی ہے، اب اگر کوئی بچہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بچی نیک بننے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ اپنے تجربات کا ناقص نچوڑ نکال کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ گویا کہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت علیحدہ، میری حکمت، میرا تجربہ، میری ذہانت، یہ اس پر بھی فوق ہے، اگرچہ وہ زبان سے اس کو ظاہر نہیں کریں تو کافر ہو جائیں گے، لیکن لگتا ایسا ہی ہے ظاہری طور پر کہ وہ بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے سیکھو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں ایسا تمہیں زندگی گزارنی ہے، ایسی گزارنی ہے، یوں مت کرو، ویسے مت کرو، حالانکہ وہ بچہ بالکل اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے موافق زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ عمل بالکل غلط ہے۔ آگے سورۃ الانشقاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے احوال کو
اخروی احوال کو مزید بیان فرماتا ہے۔ یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے گا، اور یہ اس پر لازم کیا ہی گیا ہے کہ وہ حکم سنے تو پھٹ جائے گا وہ۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین لپیٹ دی جائے گی، مدت معنی پھیلانا بھی ہے، دراز کر دی جائے گی، یعنی اتنی پھیل کے، مطلب جیسے ابھی سمٹی ہوئی ہے تو چیزیں اس پہ قائم ہیں، جب یہ پھیل جائے گی تو چیزوں کا توازن قائم نہیں رہے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ مراد وہی ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ باہر نکال دے گی، ڈال دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، یعنی سارے خزانے باہر، مردے باہر، کیونکہ جب زمین الٹ پلٹ ہو جائے گی سب کچھ اندر باہر ایک جیسا ہو جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور یہ اس پر لازم ہی کیا گیا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تجھے اپنی رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر تو نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو وہ شخص جس کو اس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے ان قریب آسان حساب لیا جائے گا۔ اب یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نام اعمال پہلے دے دیا جائے گا، حساب کتاب بعد میں، اور بعض آیات ایسے کہتی ہیں کہ حساب کتاب پہلے ہوگا پھر نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ جس شخص کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا گیا، یہ دینے کا ارادہ فرما لیا گیا، اس سے پھر حساب کتاب بھی آسان کیا جائے گا، اور جس کے بارے میں اللہ کا ارادہ یہ ہو کہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اس سے حساب بھی سخت ہوگا۔ تو یہاں پر سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دینے سے مراد سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دینے کا ارادہ ہے، پہلے حساب ہوگا پھر باقاعدہ حصی طور پر نام اعمال سیدھے یا الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو جب جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دینے کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے، اس کا حساب بھی آسان ہوگا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا، جا کر بتائے گا دیکھو میرے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے میرا حساب آسان فرمایا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ دو طرح کے طریقے ہوں گے، ایک یہ کہ براہ راست بائیں ہاتھ میں، ایک یہ ہے کہ ہاتھ کو توڑ کر، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باطن سے نکل کے پیچھے نکلے گا پھر دیا جائے گا، یعنی اس طرح الٹے ہاتھ میں پیچھے، یا اس کو پیچھے ہاتھ باندھا جائے گا اور بندھے ہوئے ہاتھ کے اندر نام اعمال پکڑایا جائے گا، اس لیے پشت کے پیچھے سے دینے کا ذکر فرمایا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو جب اس کو یہ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پشت کے پیچھے دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ان قریب موت مانگے گا، کاش میں مر جاؤں، اب انجام نہ ہو، بس میرا برا انجام، اب تو جہنم میں جانا پڑے گا، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے موت مل جائے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے پہلے یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا۔ دیکھیں فرق یہ ہے، مومن اس وقت خوش ہوگا اور کافر خوش تھا، تو وہ گھر میں بڑا خوش تھا، اب وہاں پہنچے گا تو پچھتاوا ہوگا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ سمجھا تھا کہ اسے پلٹنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا نہیں ہے، اس لیے بڑا خوش تھا، زندگی گزارو صاحب جیسے گزار سکتے ہیں بلا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور اس کی گرفت رب روز قیامت ہو گئی۔ لہذا مسلمان کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، عقیدہ آخرت حق ہے۔ جب ہم ابھی گھر والوں کے درمیان ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں، بے پرواہی کی زندگی گزارتے ہیں، ہمیں کوئی ندامت نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی گرفت کا احساس نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ضرور پہنچنا ہے، وہاں جا کر ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں پچھتاوے میں مبتلا ہونا پڑ جائے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الغاشیہ میں چند آیات ایسی ہیں جن میں عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا، جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ بے شک تمہارے پاس، ویسے تو حل سوال کے لیے آتا ہے کہ کیا آپ کے پاس ایسی خبر آئی ہے، لیکن یہاں سوال کرنا تو مقصود نہیں، کیونکہ سوال لا علمی کی علامت ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوالیہ انداز میں چیز بیان کی جاتی ہے لیکن تحقیقی بات ہوتی ہے۔
تو یہاں بے شک کا ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی۔ غاشیہ مانے چھا جانے والی، اور اس سے مراد قیامت ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، وہ کام کرنے والے اور مشقت جھیلنے والے، کہ جو انہوں نے کام کی اس کی مشقت جھیلیں گے۔ تصلی نارا حامیہ، وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے، جلتے چشمے کا پانی، کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کچھ بھی کھانا نہیں ہوگا مگر آگ کے کانٹے، یعنی آگ کے کانٹوں کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ لا یسمنو، کہ نہ وہ موٹا کرے گا، ولا یغنی، اور ولا یغنی من جوع، اور نہ وہ بھوک سے بے نیاز کرے گا، یعنی اس کو کھانے کے بعد کوئی موٹاپا نہیں آئے گا، کوئی وہ بے نیازی بھوک سے حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، سرور میں ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، وہ بلند باغ میں ہوں گے، یعنی بلند جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں جاری رواں چشمے ہیں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہیں۔ واکواب موضوعہ، اور چنے ہوئے کوزے ہیں، پیالے رکھے ہوئے پیالے ہیں، ترتیب کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ ونمارق مصفوفہ، اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین ہیں۔ وزرابی مبثوثہ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں ہیں، یعنی سفید جو چادر نیچے بچھائی جاتی ہے اس کو چاندنی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک نقشہ کھینچ دیا ہے جنت کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے وہ ان نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں داخلے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں مزید عقیدہ آخرت پر کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا، وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے، صف در صف آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اور جس دن انسان نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اب اسے نصیحت کا وقت کہاں، اب اسے نصیحت کیا نفع بخش رہے گی، یعنی اس وقت وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کر لے گا لیکن اب اس کا عبرت حاصل کرنے کا کیا فائدہ۔ یقول، وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ ہائے کاش کسی طرح میں نے جیتے جی یعنی زندگی میں نیکی آگے بھیجی ہوتی، کاش میں نے نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ وہ پچھتاوے کا وقت ہوگا، جو کچھ کہا جا رہا تھا پہلے اس کا مذاق اڑایا، پہلے اس کا انکار کیا، لیکن وہاں جانے کے بعد کافر اقرار پر مجبور ہوگا کیونکہ عین الیقین حاصل ہو جائے گا، ہر چیز سامنے ہوگی، اس وقت وہ پچھتائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مثل عذاب کوئی نہیں کرے گا، بہت سخت عذاب ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی مثل باندھنا کوئی نہیں باندھے گا، یعنی سخت قسم کی پکڑ ہوگی، زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا، ایسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر آگے فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ اس روح سے کہا جاتا ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام نیک آدمی کی روح کو قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور وہ روح اس کے جسم سے نکلنے لگتی ہے تو یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان یا روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو چل اپنے رب کی طرف یا پلٹ اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، پھر داخل ہو جا تو میرے خاص بندوں میں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو گویا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ
کی اطاعت کرے گا، عقیدہ آخرت پہ اس کی توجہ ہوگی، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اس کی روح جب نکلے گی تو اس کو اچھے پیغام دیے جائیں گے، اور جس شخص نے وقت کو ضائع کر دیا اور اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط نہ کیا، چاہے وہ کافر کی شکل میں رہا، وہ بھی پچھتائے گا، اور وہ مسلمان جو غفلت میں مبتلا رہا اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا، اسے بھی وہاں پر پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اگلی سورہ میں، سورۃ البلد میں 2-3 آیتیں اس کی بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کیں اور آپس میں مہربانی کی نصیحتیں کیں، اولئک اصحاب المیمنہ، تو یہ سیدھی طرف والے ہیں۔ یعنی دو طرح کے ہوں گے، اصحاب المشأمہ اور اصحاب المیمنہ۔ اصحاب المیمنہ سیدھی جانب والے، اصحاب المشأمہ الٹی جانب والے۔ سیدھی جانب والے جنتی ہوں گے، الٹی جانب والے جہنمی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سیدھے ہاتھ والے ہیں، یعنی جنتی لوگ ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں طرف والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ایک ایسی آگ ہے کہ جس میں ڈال کر اس آگ، ان لوگوں کو ڈال کر اوپر سے اس آگ کو بند کر دیا جائے گا، جسے تندور میں ڈال کے اس کو ڈھکنا بند کر دیا جائے، اندر چیز جلتی رہے، اس طریقے سے جہنم میں پھینک کر ان کفار کو جہنم کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حق ہے کہ جو دنیا میں جیسا عمل کرے گا اسے ویسا وہاں آخرت میں معاملہ بھگتنا ہوگا۔ کفر والا اعمال اختیار کرے گا یا کفر کو اختیار کرے گا تو جہنم ہے، اور اسلام اختیار کرے گا، اس حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا۔ سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ نے مزید قیامت کے احوال بیان فرمائے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی، یعنی ہلا دیا جائے گا اس کو جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، یعنی جیسا مقرر کیا گیا ہے ویسا اس کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے سب باہر نکال دے گی، چاہے وہ خزانے ہوں، مردے ہوں، سب کچھ ہوں، کیونکہ زمین پھٹ جائے گی، الٹ پلٹ ہو جائے گی تو سب چیزیں باہر آ جائیں گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، یعنی پوشیدہ احوال جب ظاہر ہوں گے تو خود بخود لوگوں کو خبر حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، وہ اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا، اس لیے زمین ایسا کرے گی کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ تمام چیزیں ظاہر کر دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے، لوٹیں گے، اشتاتن، کئی راہ ہو کر، یعنی گروہ در گروہ، ایک گروہ، دو گروہ، تین گروہ، لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال دکھائے جائیں، یعنی ان کو اس لیے پلٹایا جائے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال کو دکھایا جائے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو ایک ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دکھا دیا جائے گا یا وہ اس کو دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے اگر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھے گا۔ یعنی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، دنیا کا ہر عمل ہمارا لکھا جا رہا ہے، زندگی کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اور وہ بروز قیامت ہمارے سامنے پیش ہوگا، ہم اس کو دیکھیں گے لکھا ہوا، چاہے نگاہ کی آزادی ہو، کان کی آزادی ہو، زبان کی، ہاتھوں کا استعمال، پاؤں کا استعمال، ذہن کا استعمال، اور کوئی مطلع نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس پر خبردار ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور بروز قیامت وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اس کے بعد سورۃ القاریعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ القاریعۃ ما القاریعہ، دل ہلا دینے والی، کیا ہے وہ دہلا دینے والی، یعنی جو دل کو ہلا کر رکھ دے گی وہ کیا ہے۔ وما ادراک ما القاریعہ، اور تم نے کیا جانا کہ وہ دہلانے والی کیا ہے، یعنی قیامت مراد ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے، یعنی پروانے جیسے اڑتے ہیں، آپ نے بارشوں کے اندر دیکھا ہوگا، اس طرح انسان اڑ رہے ہوں گے ہوا کے اندر، اور اس کو قیامت کے احوال، قیامت کی سختیاں اٹھا کے انسانوں کو پھینک رہی ہوں گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھن کی ہوئی اون ہوتی ہے۔
کبھی آپ نے اون کو دیکھا ہو، اگر آپ نے گدا وغیرہ بھروانے کے لیے اون دی ہو، مشین چلتی ہے اس کی تو روئی اڑتی ہے دکان کے اندر، اگر آپ نے کبھی ملاحظہ کیا نہیں کیا تو دیکھیں آپ اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس حصی مثال کو پیش فرمایا کہ اس طریقے سے جیسے روئی کے ذرات بے قدر ہو کر ہوا میں فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، بروز قیامت بڑے بڑے پہاڑ اس طرح فضا کے اندر اڑتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے اعمال، جس کے ترازو اس دن بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ راضی یعنی ایسے من پسند چین میں ہوگا، جس کا اس کا دل پسند کرتا ہے ایسے وہ چین اور سکون میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے ترازو یا جن کے اعمال نام اعمال ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو وہ نیچا دکھانے والی، تو یوں کہہ رہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم نے کیا جانا کہ وہ کیا ہے، نَارٌ حَامِيَةٌ، ایک شعلے مارتی ہوئی آگ ہے۔ تو اس سورہ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ آخرت کے احوال کو بیان کیا، قیامت کے دن کے بارے میں بتا دیا، اس کے بعد کے احوال کو ذکر کر دیا، اور یقینی سی بات ہے اتنی کثرت سے آپ مضامین سن رہے ہیں، یہ اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش تو ایک آیت میں بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور جب اتنی تکرار کے ساتھ ایک مضمون کو بیان کیا جا رہا ہو تو خود سوچئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہوگی، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ فرمانا چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بار بار ان آیات کو پڑھیں، سنیں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، اور یہ آیات جو ہم سے تقاضا کر رہی ہیں اس تقاضے کے مطابق عمل کی کوشش کریں۔ یہ آیات ہمیں سمجھاتی ہیں کہ آپ آزادانہ زندگی نہ گزاریں، دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے، اور اپنی زندگی میں کیے گئے اعمال کا آپ کو وہاں جا کر حساب و کتاب دینا ہے۔ جب ان پر غور و تفکر کریں گے تو ضرور عمل کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں تم بہت جلد جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً تم بہت جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقین کا جاننا جانتے، یعنی یقینی طور پر تم علم حاصل کر لیتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، یعنی اگر واقعی تمہیں آخرت کا کامل یقین حاصل ہو جاتا تو مال کی جو موجودہ محبت تمہارے قلب میں ہے وہ کبھی بھی نہ ہوتی۔ اس کا مخاطب اگرچہ کافر ہی ہے، تو ہم یہ بار بار آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یقین ہوتا ہے، کامل یقین ہوتا ہے۔ ہمیں آخرت کا یقین تو ہے لیکن وہ کاملیت کے درجے تک نہیں پہنچا، کیونکہ جب کوئی چیز حاصل ہو جائے لیکن کاملیت کے درجے تک نہ پہنچے تو اس چیز کے حصول کے بعد انسان کے عمل میں کوئی واضح تبدیلی نہیں آتی۔ دیکھ لیجئے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں یقین تو ہے لیکن وہ یقین ابھی بہت قطعیت تک نہیں پہنچا ہے، کاملیت تک نہیں پہنچا ہے، تو ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ارے جی دیکھی جائے گی، نمازیں نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، بدنگاہی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں، برے خیالات آتے ہیں کوئی بات نہیں، بے عملی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں، گناہ ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ کاملیت کے درجے تک پہنچ جائے تو پھر وہی افعال و اعمال کا صدور ہوگا جو ہمارے اکابرین سے ہوا، کہ وہ ڈرتے تھے، لرزتے تھے، کانپتے تھے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی، قطعی طور پہ جنتی، بلکہ آپ کی قدموں کی برکت سے لاتعداد لوگوں کو جنت کی نعمت حاصل ہوگی، وہ گھبراتے تھے، روتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امت کے لیے گڑ گڑاتے تھے، دعائیں فرماتے تھے۔ ان کو وہ چونکہ یقین کامل حاصل تھا تو عمل دیکھ لیجئے، تو اکابرین کو یقین کامل حاصل ہوتا ہے، ہمیں یقین ہے وہ کاملیت کے درجے تک نہیں پہنچا۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر یقین کا جاننا جانتے، اگر ان کو کامل یقین حاصل ہو جاتا تو مال کی محبت نہ رکھتے، یعنی ایسی محبت نہ رکھتے جو انہیں آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ جیسے کہ آج کل مسلمان ہے، پیسہ آنا چاہیے، کس ذریعے سے آ رہا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، حلال ہے حرام ہے، اگر کوئی مسائل جاننے والا بتا دیتا ہے کہ آپ حرام ذریعے سے کما رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کوئی بات نہیں، زندگی گزارنی ہے، کیسے زندگی گزاریں گے، کم مال میں کیسے زندگی گزرے گی۔ ہم قناعت کے لیے تیار نہیں ہوتے، مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حرام آ کر زندگی بظاہر پرسکون گزر جائے، بس آخرت دیکھی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ابھی کامل یقین حاصل نہیں ہے،
اگر کامل یقین حاصل ہوتا تو کبھی بھی یہ اس طرح مال جمع نہ کرتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر ضرور اسے یقینی طور پر دیکھو گے، یعنی یقینی دیکھنا دیکھو گے، علم یقین کے ساتھ تم اس کو دیکھو گے، کیونکہ جب چیز سامنے آ جائے گی تو یقینی علم حاصل ہو جائے گا، ایسا ضرور ہوگا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ آخرت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور وہاں پر اپنی زندگی کے حساب و کتاب، زندگی کی نعمتوں کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ذہن بھی ایک نعمت ہے، آنکھ، کان، ناک، سانس کا آرام سے آنا جانا، زبان، ہاتھ، جسم، ہمارے پیر، اس کے علاوہ ہمارے ماں باپ، بیوی بچے، دولت، آزادی، نعمتیں، آسائش، سکون، کاروبار، یہ جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کہاں سے حاصل کی، کس طرح حاصل کی، کس کاموں میں استعمال کیا، جائز میں، ناجائز میں، کیوں وہاں استعمال نہیں کیا، یہاں کیوں استعمال کیا، ایک ایک چیز کے بارے میں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر اس عقیدے کو مضبوط کر کے رکھیں اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے بچوں کو ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر کے سنائیں، تاکہ ہمارے بچے ان چیزوں کو بار بار سننے کے بعد عقیدہ آخرت کو مضبوط کریں اور اس سے کامل یقین حاصل ہو جائے۔ کامل یقین حاصل ہونے کے بعد یقیناً ہمارے اعمال میں تبدیلی واقع ہوگی اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں گے۔